سورۃ نور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر ہم کر رہے ہیں اور زنا کی سزائیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہر زنا پہ رجم ہے یا ہر زنا پہ کوڑے ہیں یا کیا ہر ایسے عمل کو زنا قرار دیا جا سکتا ہے. تو آج ہم زنا کی اقسام اور ان میں فرق دیکھتے ہیں. زنا کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کوارا لڑکا اور لڑکی زنا کرے. اس قسم کے زنا کو سابقہ تہذیبوں میں معیوب سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن قابل دست اندازی سرکار جرم نہیں سمجھا جاتا تھا. سابقہ شریعتوں میں بھی ایسے زنا کی سزا نسبتاً کم تجویز کی گئی تھی. دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی کوارا کسی شادی شدہ سے یا شادی شدہ مرد کسی کواری عورت سے زنا کرے. تیسری قسم یہ ہے کہ فراقین شادی شدہ ہوں. یہ اقسام سابقہ تہذیبوں اور اب بھی جو ہماری شریعت اسلام کے علاوہ بھی ہیں اس سے بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، جن میں حکومت بھی مداخلت کر سکتی ہے. اور فراقین میں سے ہر کسی کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ ایسا دعویٰ عدالت میں لے جائیں، اور اس طرح کے دعووں کی اصل بنیاد کسی بھی فریق کے حقوق کی پامالی ہوتی تھی، نہ کہ فعل زنا. مثلاً کوئی شخص کسی بیائی عورت سے زنا کر کے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کا سارا بوجھ بھی بیائی عورت کے خاوند پہ ڈال دیتا ہے اور اس کی وراثت میں بھی اسے حصہ دار بنا دیتا ہے. اسی طرح اگر شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کا یہ فعل برداشت نہیں کرتی تو عدالت میں جائے گی. اور اگر فریقین شادی شدہ ہوں تو اور بھی زیادہ تمدنی اور خاندانی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسلامی شریعت کا امتیازی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے محض زنا ہی کو اصل جرم قرار دے کر اس کی سزا مقرر کر دی جو قرآن میں مذکور ہے، اور یہ کم سے کم سزا ہے. اور یہ تو واضح ہے کہ محض زنا صرف کوارے جوڑے کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے، لہذا زنا خواہ فرقین کی رضامندی سے ہو تب بھی انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 سے کوڑے کی سزا دی جائے گی. اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ زنا کے سدے باب کے بہت سے ذرائع ہیں. اسلام نے سب سے پہلے فوشی کے ذرائع کا سدے باب کیا. سورۃ احزاب، پہلے میں اس پہ بات کر چکی ہوں، جو اس سورت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی تھی، میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کر سکتی. ان کا اصل مقام گھر ہے، لہٰذا وہ دور جہالت کی طرح گھر سے باہر اپنی زیب و زینت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، اور اگر ضرورتاً جانا پڑے تو بڑی چادر اوڑھ کر جا سکتی ہیں. پھر اس سورت نور میں مزید ایسے بہت سے احکامات دیے گئے جو فوشی کے سدے باب کا ذریعہ تھے. نیز یہ حکم دیا گیا کہ معاشرے میں جو لوگ مجرود ہیں، خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد، غلام ہوں یا لونڈیاں، اور وہ بیوہ ہوں یا متعلقہ عورتیں ہوں یا ایسے مرد ہوں جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں، سب کے نکاح کر دیے جائیں. نیز نکاح کے سلسلے میں انہیں تمام ممکنہ سہولتیں بھی دی گئیں. اس کے باوجود بھی جو لوگ مہر کی رقم یا بیوی کا نان نفقہ کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں پاک دامن رہنے اور روزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی. تو یہ اتنے سدے باب کے باوجود اگر کوئی زنا کرتا ہے تو پھر 100 کوڑوں کی سزا ان میرڈ اور رجم کی سزا میرڈ کے لیے. شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا شدید ترین جرم ہے. اب یہ واضح ہے کہ ان احکامات اور حدود اور قیود کے بعد زنا کا زیادہ خطرہ نوجوان اور بے زوج قسم کے لوگوں کو، یعنی جن کا جوڑے نہیں ہیں، یعنی کوارے مردوں اور کواری عورتوں ہی سے ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اپنی خواہش کی تسکین اور تکمیل کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا. لہٰذا قرآن نے ایسے لوگوں کے زنا کے جرم کو اصل بنیاد قرار دیا. رہا شادی شدہ مرد اور عورت کا زنا تو یہ 2 لحاظ سے اصل جرم سے شدید تر ہوتا ہے. ایک یہ کہ ایسے اشخاص معاہدہ نکاح کی عہد شکنی کرتے ہیں. دوسرا ایک جائز ذریعہ تکمیل خواہش موجود ہونے کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کی سزا بھی شدید تر ہونی چاہیے. پھر یہاں پہ اسی آیت میں کہا گیا کہ جب آپ اس کو کوڑے ماریں ان کو، وَلَا تَأْخُذُكُمْ، تو نہ آن پکڑے تمہیں، بِهِمَا، ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان اگر کنتم، تم ہو. اور یہ آگے آئے چلتی ہے ایمان لانے والے. تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں رأفتن کیا ہے. رجم ہماری شریعت کا حصہ کیوں ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سزا وہی رہنے دی جو شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود تھی. اور یہ بات ہم پہلے بھی سورۃ انعام کی آیت نمبر 90 کے الفاظ میں تفصیل سے جان چکے ہیں کہ سابقہ شریعتوں کے ایسے احکامات جن کے متعلق کتاب و سنت میں کسی قسم کی نکیر نہ وارد ہو وہ بھی شریعت کا حصہ ہوتے ہیں. اس کی مثال تو یہی رجم ہے، اور دوسری مثال عذاب اور جوارح کا قصاص ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں حکمتاً یوں بیان کیا کہ ہم نے اس توریت میں یہ لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا قصاص ہوگا. یہ حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا. مسلمانوں کو اعضاء و جوارح کے قصاص کے متعلق الگ کوئی حکم نہیں دیا گیا. اس کے باوجود یہ احکام ہماری شریعت کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا ہے. شادی شدہ یہودی جوڑے کا رجب بھی ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ایک یہودی اور یہودین کے زنا کا مقدمہ آپ کے پاس آیا. یہ دونوں شادی شدہ تھے. یہودیہ مقدمہ آپ کے پاس اس غرض سے لائے تھے یہودی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا رجم ہے، لہذا شریعت اسلامی میں اس کی سزا کچھ نرم ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے مقدمہ پیش کرنے والے سے کہہ دیا کہ اگر اس کا فیصلہ رجم کی صورت میں دیا جائے تو قبول نہ کیا جائے، اگر اس کے علاوہ اور فیصلہ دیا جائے تو قبول کر لینا، جیسے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں مذکور ہے. آپ نے یہود سے توریت منگوا لی تو اس میں رجم کا حکم موجود تھا. پھر ان کے ایک بہت بڑے عالم ابن سوریہ کو بلا کر شہادت دی تو اس نے بھی اعتراف کیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے زنا کی سزا رجم ہے. چنانچہ آپ نے ان دونوں کے رجم کا فیصلہ دے دیا اور فرمایا یا اللہ میں نے تیرے ایک ایسے حکم کو زندہ کیا جس سے ان لوگوں نے مردہ یعنی متروک الامن بنا چھوڑا تھا. امام بخاری کا اجتہاد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو کتاب الحدود کے بجائے کتاب المحاربین میں اس لیے لائے ہیں کہ ان کے نزدیک شادی شدہ جوڑے کا زنا محض زنا نہیں بلکہ اس سے شدید تر جرم ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ ہے، اور محاربہ کی قرآن میں مذکورہ سزاؤں میں سے ایک سزا یقتلوا یعنی کسی کو اذیت دے دے کر بری طرح مار ڈالنا ہے، اور وہ رجم کو اسی قسم کی سزا سمجھتے ہیں. حد رجم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جو بھی منکر حدیث اس سے انکار کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھے جائیں گے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مغرب سے وہ مغلوب ہو کر کہتے ہیں کہ ایسی سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں. لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو حرکت کی جا رہی ہے وہ کون سی مہذبانہ حرکت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں بھی دی، سارے سدے باب بھی کیے، اور اس کے باوجود ایک شادی شدہ مرد اور عورت عہد شکنی بھی کریں نکاح کی اور دو خاندانوں کو مشکل میں ڈالیں اور آنے والی نسلوں کو اور وراثت کو اور ہر طرح کے کام کو. تو اس لیے ایسے بندوں کا وجود دنیا سے ختم کر دینا چاہیے. تو یہ اسلام نے کہا ہے، اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ جب ایک کو رجم کیا جائے گا تو کتنے لوگ اس سے جون سا ہے سبق حاصل کریں گے. احادیث میں رجم سے متعلق ایک آیت کا بھی ذکر آتا ہے جو بعد میں منسوخ ہو گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں مسجد نبوی میں ایک خطبہ دیا. جمعے کے دن مسلمانوں کی کثیر مجمع کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا جسے تقریباً سب محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں رائج کیا. اس خطبے کے درجہ ذیل الفاظ قابل غور ہیں. آپ نے خطبے کے دوران فرمایا اس کتاب اللہ میں رجم کی بھی آیت موجود تھی جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. مجھے ڈر ہے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے ہم رجم کے حکم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتار چھوڑا اسے چھوڑ کر مر جائے. کتاب اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کتاب اللہ سے مراد تمام منزلہ من اللہ احکام ہوتے تھے. میں رجم کا حکم برحق ہے اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو جبکہ اس کے زنا پر کوئی شرعی ثبوت یا حمل موجود ہو. تو یہ وہ آیت تھی جو کہ بعد میں اس کا حکم موجود رہا تھا لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی. اور قرآن میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کوارے کا اس لیے زور ہے کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے، سدے باپ کے شادی شدہ نہیں ہوتے تو وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو چند لوگ تو اس لیے ان کی سزا کا صرف ذکر ہے کہ ان سے یہ کام بعید ہے، ہو سکتا ہے لیکن شادی شدہ سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کی سزا رجم رکھی گئی.